हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए 5th सेमेस्टर का मसनवी निगारी का फ़न है, जो कि उसमें दिया हुआ है दयाशंकर नसीम की मसनवी निगारी को हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं हम दयाशंकर नसीम की मसनवी निगारी को। देखेंगे हम। नसीम का पूरा नाम पंडित दयाशंकर नसीम है। नसीम का ख़ानदान कश्मीर से आकर लखनऊ में आबाद हो गया था और यहीं 1811 ईस्वी में नसीम की वलादत हुई। ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक उर्दू फ़ारसी की तालीम हासिल की और माहौल के असर से शेर व शायरी की जानिब मुतवज्जह हुए और 20 बरस की उम्र में शायरी करने लगे तो लखनऊ के उस्ताद शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश की शागिर्दी इख्तियार की और शायरी में खूब नाम पैदा किया, लेकिन उम्र ने वफ़ा ना की और सिर्फ़ 32 बरस की उम्र में हैज़े की बीमारी के सबब 1843 ईस्वी में लखनऊ में ही नसीम ने इस दारफ़ानी से कोच किया। मसनवी निगार नसीम उनका अहम कारनामा है, जिसमें गुल बकावली की दास्तान इश्क बयान हुई है। फोर्ट विलियम कॉलेज के एक मुतरज्जिम निहाल लाल चंद लाहौरी पहले ही इसे फ़ारसी से उर्दू नस्र में मुंतकिल कर चुके थे, जिसे नसीम ने मसनवी में मुंतकिल करके लाजवाल कर दिया और साथ ही उसको 2 आतिशे भी कर दिया। इस मसनवी में नसीम ने सनाइयों का इस्तेमाल करने के साथ साथ वारदाते क़ल्बी को भी बड़ी खूबी के साथ पेश किया है, जिसके सबब ये मसनवी शायराना और फ़नकाराना तख्लीक का एक मुअज़्ज़ज़ा कही जा सकती है। मसनवी निगार नसीमी इब्तिदा में बहुत तवील थी। आतिश की सलाह पर नसीम ने इस गुलज़ारे नसीम को मुख्तसर कर दिया, जिससे उसका हुस्न मज़ीद 2 बाला हो गया। इस मसनवी में और आवर्द का अंदाज़ पाया जाता है, लेकिन ज़बान की बरजुस्तगी ने उसे आमद के बिल्कुल करीब कर दिया है। ज़माने की चलन के मुताबिक रिवायत लफ्ज़ी जा बजा इस मसनवी में नुमायाँ है, लेकिन नसीम ने सनअतों को इस खुश असलूबी से पेवस्त किया है कि कहीं नागवारी ज़ाहिर नहीं होती। रशीद अहमद सिद्दीकी लिखते हैं, शेर व शायरी के जिन पहलुओं के एतबार से लखनऊ बदनाम है, गुलज़ारे नसीम ने उन्हीं पहलुओं से लखनऊ का नाम ऊंचा किया है। ज़बान को शायरी और शायरी को ज़बान बना देना कोई आसान काम नहीं। नसीम ने गौ की गुलज़ारे नसीम का फ़र्ज़ी प्लाट पेश किया है, लेकिन फिर भी इसमें नवाबीन अवध के अहद की तहज़ीब नज़र आती है। ताजुल मुल्क और बकावली की शादी का रस्मों की मंजर कशी देखिए। गुल से ख़वानों में ज़र्दा लाया, उन गुंचे देहा नूर को खिलाया। जब अक़द की उनकी साअत आई, 2 रिश्तों में इक्गर लगाई। हक़ पा के जो रखती थे क़दामत, बोल उठे मुबारक व सलामत। नसीम ने भी बंदिश अल्फाज के मामले में अपने उस्ताद जैसी फ़नी महारत का सबूत बहम पहुँचाया है। उनके मरसिया साज़ी के नमूने गुलज़ारे नसीम में जगह जगह बिखरे दिखाई देते हैं। अरियानी से नंग से ले जाए, शार की सब कसमें खाएँ। हम बशतर आदमी के परी थी, साये के बगल में चांदनी थी। नसीम को मंज़र निगारी पर पूरा अबूर हासिल है। गुलज़ारे नसीम में ये नमूने मनाज़िर में भी हैं और कैफ़ियत में भी हैं। नसीम ने अक्कासी व मसूरी का कमाल दिखाया है। एक जंगल में जा पड़ा जहाँ, गर्द सहराए अदम भी था जहाँ। साये का पता न था शज़र का, उनका था नाम जानवर का। नसीम को जज्बात निगारी में यद तवल्ली हासिल है। मुख्तलिफ़ किरदारों की जज्बात की अक्कासी नहायत खूबी के साथ की है। मसलन जब बकावली का फूल गायब होता है तो जज्बात मुलाहज़ा कीजिए। चिल्लाई कि है किधर गया गुल, घबराई कि कौन दे गया जल। है मेरा फूल ले गया कौन, है मुझे खार दे गया कौन।
جزئیات نگاری کے حوالے سے نسیم نے مختلف واقعات کو موقع و محل کے اعتبار سے پیش کیا ہے، اس لیے اس میں بلاغت کی شان پیدا ہوئی ہے۔ مثلاً جب چاروں شہزادے غلِ بقاولی لے کر آئے تو اس کی مدد سے زین الملک کی آنکھوں میں دوبارہ روشنی واپس آئی۔ نور آ گئے چشمِ آرزو میں، آیا پھر آب رفتہ جو میں، نیچے سے پلک کے پھول اٹھایا، اندھے نے گل آنکھوں سے لگایا۔ ایک شب رازاں تھا محفلِ آرا، یاد آئی بقاولی دلِ آرا، پوچھا پرپو سے کچھ خبر ہے، شہزادی بقاولی کدھر ہے؟ گلزارِ نسیم میں کئی مقامات پر مکالمے بھی استعمال کیے ہیں۔ ان مکالموں میں بڑی ادبیت پائی جاتی ہے، اگرچہ مثنوی میں ایک مشکل کام گنا جاتا ہے، لیکن پھر بھی نسیم نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ روح افزا نے کہا بہن سے بہتر کوئی جا نہیں چمن سے، گلگشت کرے چلو کہاں خیر، کیا جانے کی ہوگی شعر میں شعر، بولی وہ یوں کہ آشنا تمہارا پیارا انہیں پیاری کا ہے پیارا۔ گلزارِ نسیم کی ایک نمایاں خصوصیت روایت لفظی بھی ہے۔ نسیم نے یہ کمال کیا ہے کہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ کوئی لفظ دوسرے لفظ سے مناسبت کی وجہ سے خواہ مخواہ بھر دیا گیا ہے۔ سایہ کا پتہ نہ تھا شجر کا، ان کا تھا نام جانور کا، ہم بستر آدمی کے پری تھی، سایہ کے بغل میں چاندنی تھی۔ نسیم نے گلزارِ نسیم میں تشبیہوں اور اشتعاروں کا استعمال بڑی خوبی سے کیا ہے۔ یہ تشبیہیں اور اشتعاریں نسیم کے اشعار میں کلام کا ایک جزو بن کر آتے ہیں۔ یوں سہ پہ آ کے سوئی بے تاب، جس شکل سے آئے آنکھ میں خواب، آغوش کی موج سے وہ مضطرب کہ مچھلی سی نگل گئی تڑپ کے۔ قدیم دور کی مثنویوں کا ایک نمایاں عنصر مافوق الفطرت عناصر کا بیان ہے۔ یہ عناصر ان مثنویوں میں خاص طور سے داخل ہو جاتے ہیں جن کے پلاٹ فرضی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تاریخی واقعات کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ عناصر سحر البیان میں بھی موجود ہیں اور گلزارِ نسیم میں بھی، مگر گلزارِ نسیم میں یہ عناصر زیادہ تعداد میں ملتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ معیار العقول انداز میں پیش کیے گئے ہیں، یہ بیانات دلچسپی ضرور ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی وہ مثنوی کی تشنیح میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ گلزارِ نسیم میں جا بجا ڈرامائی عناصر موجود ہیں۔ نسیم نے اس مثنوی میں مکالمے پیش کیے ہیں جو ڈرامہ نگاری کی شان پیدا کر دیتے ہیں۔ جب روح افزا رہا ہو کر آئی تو جمیلہ اور بقاولی اس سے ملنے گئے اور ان کا حال پوچھا تو نسیم نے اس موقع پر یوں مکالمہ پیش کیا: روح افزا سے ہوئے بغل گیر، صورتیں پوچھی کہاں کی تقریر، یہ کہہ کے اٹھا کہ لو جان، جاتے ہیں کہاں خدا نگہبان۔ دونوں اشعار میں مکالمہ نگاری کی شان موجود ہے، وہ بالکل مرثیہ جیسی ہے اور یہی انداز بیان شاعری کو رفعت و منزلت عطا کرتا ہے۔ گلزارِ نسیم میں مختلف مقامات پر ڈرامائی شان موجود ہے۔ گلزارِ نسیم سحر البیان کے تقریباً نصف صدی بعد لکھی گئی۔ اس وقت تک لکھنؤ معاشرے ایک واضح شکل میں اختیار کر چکا تھا۔ اب زندگی کے لوازمات میں ہی نہیں بلکہ طرز فکر اور طرز گفتار میں بھی تکلیف اور رنگینی آ گئی تھی۔ چنانچہ گلزارِ نسیم پڑھتے ہوئے قدم قدم پر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی زبان اور اسلوب وہ نہیں جو نصف صدی پہلے میر حسن نے اختیار کیا تھا۔ میر حسن کے انداز نگارش میں دہلوی اور لکھنؤ دونوں بستانوں کی آمیزش ہے، جبکہ گلزارِ نسیم خالص طور سے لکھنؤ رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ سحر البیان کی بنیادی اوصاف صفائی زبانِ لطف، محاورہ، جذبات نگاری اور منظر نگاری اور منظر کشی تھے، لیکن نسیم کے زمانے تک لکھنؤ کی زندگی اس قدر رنگین ہو گئی تھی کہ لوگ
تحریر اور تقریر میں تکلف کو لازمی قرار دینے لگے تھے۔ چنانچہ نسیم اور ان کے ہم عصر شعراء کا رنگینی اور مرثیہ کاری کی طرف غالب رجحان ہے۔ نسیم کی اپنی طبیعت میں مرثیہ کاری اور ذوق جمال کے عناصر موجود تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مثنوی کے لیے جس قصے کا انتخاب کیا، اس کے واقعات اس قدر مربوط، حیران کن اور پراسرار تھے کہ انسان کی قوت متخیلہ کو تحریک ملتی تھی۔ اس مثنوی کے بارے میں آزاد لکھتے ہیں: لوگ اسے پڑھتے ہیں اور جتنی سمجھ آتی ہے اس پر لوٹے جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ایک لائک ضرور کریں۔ گلزار نسیم دبستان لکھنؤ کا اہم ترین کارنامہ ہے۔ پنڈت دیو شنکر نسیم کے زمانے میں لکھنؤ کی شائستہ و ناشائستہ سماجی اور ادبی زندگی سرتاپا مرثیہ کاری تکلف سے عبارت تھی۔ جگہ جگہ شعر و سخن کی محفلیں گرم رہتی تھیں اور ان میں سینائیوں، بدائیوں اور دیگر شعری نزاکتوں کے چرچے ہوتے تھے۔ فسانۂ عجائب کی مزیح و موقفی انداز بیان کو ادبی اور مخلصی زندگی میں غیر معمولی اہمیت عطا کر دی۔ نسیم نے فنی مہارت اور فطری ذوق شعر گوئی کی بدولت بندشوں کی چستی ترکیبوں کی شگفتگی اور روزمرہ کی عمدگی سے سینکڑوں اشعار کو ضرب المثل بنا دیا ہے۔ گلزار نسیم کے جتنے اشعار ضرب المثل بن گئے ہیں اتنے کسی اور تصنیف کے نہیں بن سکے۔ گلزار نسیم نے تشبیہ، استعارہ اور ایسا فنکارانہ استعمال کیا ہے کہ گلزار نسیم میں اختیار پیدا نہ کیا جا سکے۔ نسیم کے کلام میں ان کے استاد آتش کا رنگ صاف جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے گلزار نسیم کا خلاصہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔